ہری پور دے غیور خواتین و حضرات، بالخصوص ہماری جو مائیں بہنیں یہاں پہ آئی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہری پور کی تاریخ میں پہلی بار اتنی کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں، ہماری عزتیں یہاں پہ آئی ہیں۔ آپ کو ہم لوگ سب سلام پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آج تاریخی جلسہ، یہ آپ کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سائز کا جلسہ کبھی ہری پور کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ خود اس چیز کے عینی شاہد ہیں۔ اور آج آپ کا آنا خبر یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہماری بہنیں، ہمارے بزرگوار، ہمارے بھائی، آپ ایک جہاد کے لیے نکلے ہیں، آپ اس ملک کو سنوارنے کے لیے نکلے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی خاطر نکلے ہیں۔ کیوں؟ کلمے کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ جب انسان نے رب کو اپنا معبود صرف بنا دیا، صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، تو انسان کے دل سے خواتین و حضرات ڈر نکل جاتا ہے، اور جب ڈر نکل جاتا ہے تو انسان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین اور میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ایک انہوں نے جہاد کے لیے علم بلند کیا ہوا ہے۔ وہ نکلے ہوئے آپ کے لیے، ہمارے آنے والی مستقبل کے لیے۔ خواتین و حضرات، آپ سے میری گزارش ہوگی، آپ سے تھوڑی دیر بعد ہمارے حل دل عزیز چیئرمین عمران خان صاحب اور مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے بیچ میں ہوں گے۔ آپ نے ان کا تاریخی اور والیانہ استقبال کریں گے۔ آپ لوگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں کچھ پوچھا نے پیچھے کناتا نال جڑے میرے بزرگوں پرا تسی کھلتے رہے، آواز آنی نے پئی کہ نہیں؟ پیچھے ہاتھ چاہ کے کھڑا کر کے ماں دسو، آندی ہے پئی آواز؟ ادھر اس پاسے اس طرف آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پورے پنڈال میں ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، آواز آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بزرگوں، دوستو، یہ ایک مثالی جلسہ الحمدللہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ہم لوگ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، یہاں پہ فیصل جاوید صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مختلف اضلاع سے ہمارے ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی، وزراء حضرات، سینیٹرز حضرات موجود ہیں۔ کراچی سے میرے بھائی اسلم خان صاحب، جنہوں نے ایم کیو ایم کو 9-0 میں شکست دیا۔ 9-0 نے کسی کا سنا ہے؟ 9-0 کا مکہ چوک کسی نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ کراچی میں ایم کیو ایم کا سنا ہے کہ نہیں سنا؟ 9-0 کا سنا ہے یا نہیں سنا؟ اس مرد مجاہد نے وہاں پہ ایم کیو ایم کو شکست دیا ہے۔ بزرگوں، دوستو، تو جب یہ ساری اشخاص یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، مجھے آپ بتا دیں کہ کیا اکبر ایوب خان صاحب نے، ارشد ایوب خان صاحب نے، یوسف ایوب خان صاحب نے،
بندہ ناچیز عمر ایوب نے یہاں پہ پچھلے 3.5 سال اس حلقے کی خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ذرا زور نہ بول سو کی ہے خدمت کہ نہیں کی ہے؟ بزرگوں دوستو، یہ خدمت کے اربوں روپے کے کام اس لیے ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی مرکز میں اور صوبے میں۔ آج دیکھ لیں مہنگائی کا کیا حال ہے۔ بجلی ہمارے دور میں 12.5 روپے یونٹ، آج 45 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ فیصل آباد میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، اٹک میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، پشاور میں لوگ بجلی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہم نے تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، ان ظالموں نے آ کے پھر سے کام شروع کر دیا لوڈ شیڈنگ کا۔ رمضان میں دیکھیں موازنہ آپ کے سامنے، اس کی وجہ کیونکہ یہ موجودہ لیڈرشپ بزرگوں دوستو یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ دنیا میں تیل کی قیمت نیچے جا رہی، یہ افلاطون، یہ ارسطو، انہوں نے مہنگا تیل کا ذخیرہ لے کے اسے بجلی پیدا کر کے تو ہم ساروں کو کرنٹ دے رہے ہیں 440 کا۔ فرق یہ پڑا ہے آٹا، چینی، دالیں، جو مرضی ہے چیزیں اس کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ مرغے کو ہندکوں میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم نے ککڑی تے ککڑیاں دی قیمت میں ود گئی نے بادشاہو تے ککڑیاں دا کاروبار کس نے ہے بھی ماں دس چھڑو۔ ککڑی سرکار دا وہ تے نس گئی ہے۔ بزرگوں دوستو یہ وہ چیزیں جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ضلعی ٹیم، چاہے وہ مدر پارٹی ہو، چاہے وہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہو، چاہے وہ آپ کی یوتھ ونگ ہو، میں اعظم خان سینیٹر اعظم خان صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے جو یہاں پہ جھنڈوں کا گفٹ دیا آپ کو ہم سلام کے پیش کرتے ہیں اعظم خان صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری جتنی باڈیز ہیں دن رات ہمارے لڑکیوں نے محنت کی ہے، گاؤں گاؤں میٹنگز کی ہیں۔ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے۔ بزرگوں دوستو ابھی ہمارے ضلع میں مزید ہم لوگ تنظیم سازی کریں گے، تحصیل کی باڈیز بنیں گی، آپ کے ولیج کاؤنسل تک ہم نے جا کے تنظیم سازی کرنی ہے۔ ایک پارٹی کو، اس پارٹی کو جو پاکستان کی سب سے بڑی منظم جماعت بن گئی ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی مزہ آئے کہ بٹن دبائیں اور ہری پور جو ہے وہ جاگ اٹھے ایک دم۔ اس دن پرسوں رات ہمیں یہاں پہ ہم لوگ کانگڑا کالونی میں ایک جلسے میں تھے، پتہ چلا کہ وہاں پہ ان کو اریسٹ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ تحریک انصاف کے ورکرز پہنچ گئے ادھر اور اس چیز کے ان کے ارادوں کو ہم نے پاش کیا۔ بزرگوں دوستو ہم نے بحیثیت ایک مضبوط ایک منظم جماعت الیکشن کی طرف جانا ہے۔ یہ چون چون کا مربع جو اچار پارٹی مکسڈ اچار پارٹی امپورٹڈ حکومت کو ہے، ان کے ارادوں کو پاش کرنا ہے میرے رب نے چاہا انشاءاللہ تعالی۔ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جو کہتی ہے آج الیکشن کراؤ ہم لوگ تیار ہیں، کل الیکشن کراؤ ہم تیار ہیں، پرسوں الیکشن کراؤ ہم تیار ہیں۔ میرے لیڈر عمران خان نے کہا استعفیٰ دو، استعفیٰ میرے جیب میں تھا، جا کے ادھر ہی میں نے اپنے خان کو پکڑا دیا استعفیٰ قومی اسمبلی کا۔ بزرگوں دوستو خان نے 25 مئی کو کہا عمر ایوب رستے کھلنے چاہیے، میں کہا انشاءاللہ تعالی خان صاحب رستے کھولیں گے۔ میرے دونوں بھائی یہاں پہ تینوں بھائی موجود ہیں، یوسف ایوب خان صاحب، اکبر ایوب خان صاحب، ارشد ایوب خان صاحب۔ ہمارا یہی پلان بنا کہ سی ایم گلگت بلتستان اور یوسف ایوب خان صاحب کی قیادت میں جلوس ادھر جائے گا اور سوابی کی طرف مڑ جائے گا۔
اور ادھر بھی کنٹینر انہوں نے کھولے اور وہاں سے بھی ہم نے کھولے. جب آگے آئے تو برہان کی جگہ پہ انہوں نے ہم پہ آنسو گیس مارے, شیلنگ ہم نے کھائی, لاٹھی چارج کیا, پر ہم نے کہا پیچھے نہیں ہٹیں گے, راستہ کھولیں گے ہی کھولے. اپنے جسم پہ ہم نے لاٹھی چارج کھایا, آنسو گیس کھائی, پر راستہ کھول کے عمران خان صاحب کو ہم نے اسلام آباد پہنچایا ہی پہنچایا. بزرگوں دوستوں, یہ ہماری ڈیوٹی تھی, ہم لوگ سپاہی ہیں خان کے. بزرگوں دوستوں, میرے بعد ابھی یوسف ایوب خان صاحب اور اکبر ایوب خان صاحب بھی بات کریں گے, ارشد خان بھی بات کریں گے. یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ جو ساتھی ہیں وہ سجی سائٹ پہ آ جائیں, کہ آپ آرام سے ادھر بیٹھ سکیں اور کھڑے ہو سکیں. اس پنڈال کے آپ کے میرے سجے سائٹ پہ اور آپ کے بائیں طرف آتے رہیں. بزرگوں دوستوں, یہ وہ وقت ہے جہاں پہ آپ نے الیکشن کے لیے تیار رہنا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں, ابھی میری بات غور سے سنیے گا, پنجاب کی 20 سیٹوں میں ضمنی انتخاب ہوا. پنجاب کی سرکار نے, گزشتہ سرکار نے, سابقہ سرکار نے حتی الوسع کوشش کی, ہر حربہ استعمال کیا, پر میرا رب کا حکم تھا. رب کے حکم کے ذریعے فرشتوں نے لوگوں کو دل میں یہ چیز ڈالی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینی ہے. پی ٹی آئی کامیاب ہوئی اور ہماری حکومت پنجاب میں ایک بار پھر بنی. اس کے بعد انہوں نے 9 حلقوں میں پھر الیکشن قرار دے دیا. پر عمران خان صاحب کو یہ نہیں جانتے. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا 9 کے 9 حلقوں میں میں خود الیکشن لڑوں گا, اور ان کے کاغذ نامزد کی جمع بھی ہو گئے. ابھی رزلٹ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. بزرگوں دوستوں, بزرگوں دوستوں, یہ ٹائم اور یہ تاریخ نوٹ کر لیں. 24 اگست سن 2022 دوپہر کے 4:15 بجے انشاءاللہ تعالی میرے رب نے حکم دیا 9 کی 9 سیٹ واضح اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جیتیں گے. یہ کراچی کا الیکشن دیکھ لیں, 3 اور 1 کا مقابلہ. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے 3 گنا زیادہ ووٹ لیے اس مکس اچار کی حکومت کے خلاف. لوگوں کا آپ ٹرینڈ دیکھیں, لوگوں کا آپ ذہن دیکھیں. لوگ ایک ہی چیز چاہتے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. ہم لوگ بہادر قوم ہیں. اس خطے میں ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان. جس وقت ہندوستان نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا, یہ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں, 6 سپتمبر 1965 کو رات کی تاریکی میں واگا بارڈر کے قریب ہندوستان نے حملہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ چائے ہم لوگ جمخانہ کلب لاہور میں پئیں گے. ان کو نہیں معلوم تھا یہاں پہ دلیر شیر رہتے ہیں. یہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب کی تقریر تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دشمن کو نہیں معلوم اس نے کس قوم کو للکارا ہے, اور ہمارے فوجیوں نے, ہمارا مسلح افواج نے, ہمارے اپنے لوگوں نے جا کے مقابلہ کیا, اور اپنے سے 4 گنا زیادہ بڑے دشمن کو دانت کے بل کھٹے کر دیے, اس کے دانت اور شکست دی. یہ ہوتی ہے چیز. اس کے بعد بالاکوٹ میں ہندوستان کی فضائیہ نے بمباری کی. جس وقت بمباری کی تو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سوچوں گا بعد میں, وار پہلے کروں گا. پاک فضائیہ کو حکم دیا اور 2 جہاز ہم نے گرائے, اور ساتھ ابھی نندن بھی ہمیں مل گیا. یہ ہوتی ہے چیز. بزرگوں دوستوں, خان آنے والے ہیں, ایک نعرہ چاہیے, نعرہ تکبیر. میری ماؤں پہنوں, میرے بزرگوں دوستوں, موسم بھی اچھا ہے,
خوشگوار ماحول بھی ہے، ذرا نعرے دا جذبہ آنا چاہیے. نعرہ تکبیر پاکستان. بہت بہت شکریہ. یہ تھے صاحب عمر